بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامی، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے بزرگ تھے۔ تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ نے بھی ان لوگوں کو دعوت اسلام دینی شروع کی جن میں کچھ صلاح و خیر کے آثار دیکھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کی دعوت قبول کی اور آپ ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس وقت تک یہ دعوت اسلام محض خفیہ جاری تھی۔ عبادات اور اعمال شرعیہ بھی چھپ چھپ کر ادا کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ اور جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک وسیع گھر مقرر کر دیا جس میں وہ سب جمع ہو جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تعلیم فرماتے تھے۔ اس طریقے کی دعوت اسلام 3 سال تک جاری رہی۔ اسی دوران میں قریش مکہ کی ایک خاص جماعت اسلام میں داخل ہو گئی اور پھر اور لوگ بھی اس میں شامل ہونا شروع ہو گئے اور یہ خبر مکہ میں پھوٹ نکلی اور لوگوں میں جا بجا اس کا چرچا ہونے لگا اور اب اعلاناً دعوت حق کا وقت آ پہنچا۔ 3 سال کے بعد جب کہ کثرت سے مرد اور عورت اسلام میں داخل ہونے لگے اور لوگوں میں اس کا چرچا ہوا تو خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ علل اعلان لوگوں کو کلمہ حق پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس حکم کی تعمیل فرمائی اور مکہ کی پہاڑی صفا پر چڑھ کر اور قبائل قریش کے نام لے کر آواز دی۔ جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو آپ نے اولاً سب سے دریافت کیا، اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ ایک لشکر تم پہ چڑھا چلا آ رہا ہے اور قریب ہے کہ تمہیں وہ لوٹ لے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے یہ سن کر یک زبان ہو کر بولا کہ بے شک ہم آپ کی خبر کو بالکل حق سمجھیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم نے اگر اپنے باطل عقائد کو نہ چھوڑا تو خدا تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر آنے والا ہے۔ اور فرمایا جہاں تک مجھے معلوم ہے دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لیے اس تحفہ سے بہتر تحفہ نہیں لایا ہوگا جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے دین و دنیا کی فلاح و بہبود لے کر آیا ہوں اور خداوند عالم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ تمہیں میں اس کی طرف دعوت دوں۔ خدا کی قسم اگر میں تمام دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تمہارے سامنے جھوٹ نہ بولتا، اور اگر ساری دنیا کو دھوکہ دیتا تب بھی تمہیں دھوکہ نہ دیتا۔ اس ذات قدوس کی قسم جو ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور تمام عالم کی طرف عموماً خدا تعالیٰ کا رسول و پیغمبر ہوں۔ یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اس طرح جاری رہا۔ عرب کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ کی وحی میں ان کے بتوں کی حقیقت کھولی گئی ہے، ان کی پرستش کرنے والوں کی بیوقوفی ظاہر کی گئی ہے، تو آپ کی عداوت کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئی کہ وہ آپ کو اس قسم کی باتوں سے روک دیں یا آپ ان کی حمایت چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے ایک عمدہ پیرائے میں جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کلمہ حق کی نشر و اشاعت میں سرگرم رہے اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے۔ جب عرب کو اس پر صبر نہ ہو سکا تو پھر ابو طالب کے پاس آئے اور سختی سے ان سے مطالبہ کیا، یا آپ اپنے بھتیجے کو باز رکھیں ورنہ ہم سب تمہارے خلاف جنگ کریں گے، یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی ایک فنا ہو جائے گا۔ اب تو ابو طالب کو بھی فکر ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملہ میں گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں مہتاب لا کر رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں خدا کا کلمہ اس کی مخلوق کو نہ پہنچاؤں تو میں ہرگز اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ یا خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیل جائے اور یا کم از کم اس جد و جہد میں اپنی جان دے دوں۔ حضرت ابو طالب نے جب یہ دیکھا تو کہا اچھا جاؤ تم اپنا کام کرتے رہو، میں بھی تمہاری حمایت و نصرت سے کسی وقت بھی ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ جب قریش نے دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب آپ کے ساتھ ہیں اور ادھر موسم حج قریب ہے، اس موقع پر آپ تبلیغ میں سرگرم کوشش کریں گے اور آپ کے کلام حق کی مقناطیسی کشش سے سب واقف تھے،
اس لیے اندیشہ ہے کہ اب ان کا مذہب تمام دنیا کے اطراف میں پھیل جائے گا، تو سب نے جمع ہو کر یہ طے کیا کہ مکہ مکرمہ کے تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے تاکہ اطراف عالم سے جو لوگ حج کے لیے آئیں انہیں دور ہی سے کہہ دیا جائے کہ یہاں ایک جادوگر ہے جو اپنے کلام سے باپ بیٹے، خاوند بیوی میں اور تمام رشتہ داروں میں تفریق ڈال دیتا ہے، تم اس کے پاس نہ جاؤ۔ لیکن خدا کی قدرت، ان کا یہ طرز عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا کام کر گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ممکن تھا کہ بہت سے لوگ آپ کا ذکر نہ سنتے، لیکن ان کی اس جدوجہد نے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشتاق بنا دیا۔